میں حاصل کروں گا، تو ترجمہ کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر احمد بھائی اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا پہلا آدھا حصہ انشاءاللہ مکمل کریں گے، اس کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوبارہ سے ان کا ترجمہ کرتا ہوں، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ اعوذ میں، اوذو پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، بھی ساتھ اللہ کے۔ جب ہم عربی کے اندر پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں باللہ۔ اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ساتھ اللہ کے، اس کو ہم اردو میں ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ کی، مطلب پناہ چاہتا ہوں اللہ کی۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان سے، الرجیم الرجیم رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود، جس کو رد کر دیا گیا ہو، دھتکار دیا گیا ہو، دھکے مار کے کہیں سے نکال دیا گیا ہو۔ تو اب دیکھیے ان دونوں الفاظ میں شیطان جو ہے وہ شیطان کا اپنا نام نہیں ہے، اس کا نام جو آتا ہے وہ ہے عزازیل، یا اس کا نام ہے جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نام دیا ہے ابلیس۔ اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کی تعریف جو ہے نا، تعریفی نام اس کا وہ ابلیس ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ الشیطان، دیکھیں نام ہے شیطان، اردو میں ہم شیطان لکھتے ہیں، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ال، تو شین کیونکہ حرف شمسی ہے تو اس لیے ال آرٹیکل جیسے انگریزی میں ہم لگاتے ہیں دا یا دی جس کو کہتے ہیں، تو اسی طرح سے عربی کے اندر جو ہے یہ ال لگایا جاتا ہے، تو کسی لفظ کے ساتھ جب یہ لگے گا تو وہ لفظ جو ہے وہ خصوصی بن جائے گا، اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب شیطان کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جب الشیطان کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے وہ خاص شیطان ابلیس اس سے مراد ہے۔ تو الشیطان مطلب ابلیس، الرجیم اور دتکارا ہوا، خاص طور پر جو ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دتکارا تھا اس کا ذکر اس جو سینٹینس ہے اس کے اندر ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، یا اللہ کی، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من سے، الشیطان الرجیم شیطان رجیم سے، جس کو رجم کیا گیا ہو، جس کو دھتکارا گیا ہو، جس کو رد کیا گیا ہو، دھکے مارے گئے ہوں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے ساتھ، اسم نام، ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اللہ کی طرح یہ ذاتی نام ہے۔ الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، رحم کرنے کی صفت، بہت زیادہ رحم کرنے کی صفت۔ جب اس کے ساتھ ال بھی لگ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ معاف کرنے کی صفت۔ اب ہم سورہ کی طرف چلتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ اچھا، کچھ مصحف جو آپ دیکھتے ہیں جو سعودی عرب سے آتے ہیں ان کے اندر بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ لکھا گیا ہوتا ہے، تو کچھ کے نزدیک یہ اسی کا حصہ ہے، اسی سورہ کا، اور کچھ کے نزدیک یہ اس سورہ سے علیحدہ سے ہے۔ تو ہمارے ہاں جو پاکستان میں قرآن پاک کے نسخے ہیں ان میں ہم سورت کو الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن بہت سے نسخے جو سعودیہ سے آتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسم اللہ یہ پہلی آیت کنسیڈر ہوتی ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین یہ والی جو ہے یہ دوسری آیت کنسیڈر ہوتی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمد، اب یہاں پر لفظ جو ہے اسم وہ ہے حمد، اس کے ساتھ آرٹیکل لگ گیا ہے ال، تو اس کا مطلب ہے یہ خصوصی تعریف کی بات ہو رہی ہے، یا الٹیمیٹ تعریف کی بات ہو رہی ہے، اصل تعریف کی بات ہو رہی ہے۔ الحمد تعریف، حمد خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ للہ، لی واسطے، اللہ اللہ کے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ دیکھیے دو طرح سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایک تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب الٹیمیٹ تعریف اللہ کی ہے، دوسرا میں کر رہا ہوں تمام تعریفیں
اللہ کے لیے. جب ہم نے تمام کہہ دیا تو اب آگے ہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب تعریفیں ساری کی ساری ہیں ہی اللہ کی تو ہی کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین. رب رب کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں عربی کے علاوہ, مطلب عربی کا تو یہ لفظ ہے, تو کسی اور زبان میں ایک لفظ میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اردو میں بھی ہم یہ لفظ رب کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں. اور انگلش کے اندر بھی بہت سے علماء جب وہ اپنا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو رب کے لیے وہ رب کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. انگریزی میں اس کا تھوڑا سا اردو کے مقابلے میں, مطلب اگر رب کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے تو پروردگار کا لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو انگریزی کے اندر زیادہ بہتر لفظ اردو کے مقابلے میں موجود ہے اور وہ ہے. جی یہ آواز کوئی آ رہی ہے بیک گراؤنڈ سے؟ ڈاکٹر احمد صاحب کا مائک آن ہے. عائشہ آپ بند کر سکتے جی چاہتے بولیے. جی رب العالمین. رب ہے جہانوں کا. العالمین. عالمین جو ہے یہ اصل لفظ ہے, اس کے ساتھ ال آرٹیکل لگا ہوا ہے. تو عالمین عالم کی جمع ہے. دیکھیں عربی کے اندر زیر زبر پیش سے معنی چینج ہو جاتا ہے. عین الف آ لام اور میم, اگر لام کے اوپر آپ زبر لگائیں تو یہ بنے گا عالم, اور اگر اس کے نیچے زیر لگا دیں تو بنے گا عالم. عالم کہتے ہیں جاننے والے کو, جس کے پاس علم ہو, اور عالم کا مطلب ہے دنیا. تو عالمین دنیائیں, جتنی بھی دنیائیں ہیں مختلف چیز, جو مطلب یہ زمین ہو گئی, زمین کے علاوہ ہے, یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ جانوروں کی دنیا ہے, پودوں کی دنیا ہے, جراثیموں کی دنیا ہے, اس سینس میں لے لیں, کسی بھی سینس سے لیں, تو جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رب ہے. اب رب کون ہے؟ رب پالنے والا ہے, پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, پالنے والا بھی وہی ہے, ہر چیز پرووائڈ کرنے والا وہی ہے, مطلب وہ سسٹینر ہے, وہ ہر کسی کو تھامے ہوئے ہے. تو جی اس کا میں اب با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے جہانوں کا. اب دیکھیں جو کا جو لفظ ہے نا وہ یہاں پر اس کے لیے کوئی عربی کے اندر یہ لفظ نہیں آیا اس آیت کے اندر. تو جو ہم اپنے ترجمے کو با محاورہ بنانے کے لیے یہ اپنے پاس سے ہم اس طرح کے الفاظ لگاتے ہیں, کوئی اضافہ ہم نہیں کر رہے, صرف اردو کے اندر اپنا سینٹینس مکمل کرنے کے لیے ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا جی اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے. تو ہم حمد کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو جہانوں کا رب ہے, اور وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے, بہت زیادہ مہربان ہے, بہت زیادہ رحمتیں کرنے والا ہے. تیسری آیت ہے مالک یوم الدین. اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے, جیسے پہلے میرا خیال ہے ذکر ہو چکا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. تو بہت سے عرب ممالک میں جیسے لیبیا کے اندر, تو لیبیا والے لوگ جو ہیں وہ اس کو مالکی, ہمارے ہاں ایک امام صاحب تھے یہاں پر, تو وہ لیبیا سے تھے, تو وہ ہمیشہ نماز کے اندر وہ مالکی کی بجائے مالکی یوم الدین پڑھتے. دونوں تلفظ ٹھیک ہے, تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. مالکی وہی لفظ جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں مالک, مطلب مالک ماسٹر کسی چیز کا جس کے پاس اختیار ہے. تو مالکی وہ مالک ہے. یومی یوم دن کو کہتے ہیں, یوم الدین آگے یوم کے آگے یوم الدین. دین کا مطلب دیکھیں, دین جس کو ہم مذہب جو ہے, مذہب دین کا مطلب ترجمہ نہیں ہے. مذہب ایک چھوٹی ڈومین ہے کہ جس کے اندر کچھ ریچولز ہیں, کچھ چیزیں ہیں, کچھ لوگوں کا بیلیف ہے کچھ, تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ مذہب ہے. دین کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ اور سینس کی میں بات ابھی کر رہا ہوں, اس لفظ کا میں ترجمہ بعد میں بتاتا ہوں, تو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے اکثر. تو دین سے مراد ہے ایک مکمل ضابطہ, ایک مکمل طریقہ جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے. اسلام مذہب نہیں ہے, صرف مذہب بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل میں اسلام دین ہے, کیونکہ اسلام زندگی کا پورا سلیقہ سکھاتا ہے. اس کے اندر ریچولز بھی ہیں, اس کے اندر معاشرت بھی ہے, اس کے اندر معیشت بھی ہے, اس کے اندر سیاست بھی ہے, تو اس کے اندر سب کچھ ہے. تو اس لیے یہ ایک مکمل ضابطہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے, یہ ایک طریقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام کو طریقہ دین ہی فرمایا ہے کہ یہ دین ہے.
ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو مالکی یوم الدین، اب یہاں پر جو الدین ہے اس سے مراد ہے بدلے کا دن، آخرت کا دن، یعنی قیامت کا دن۔ اب دیکھیے لفظ جو یوم ہے، یوم سے مراد ہم عام طور پر دن لیتے ہیں۔ اب دن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں دنیا پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں یا ہندوستان کے اندر دیکھیں، یہ ممالک جن کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو دن سے بہت سے لوگ مراد لیتے ہیں کہ جی جب سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا وقت، یہ دن کا وقت ہے۔ لیکن جو ساری دنیا کے اندر دن سے مراد کیا لیا جاتا ہے کہ جی دن سے مراد ہے 24 گھنٹے، ایک خاص وقت سے لے کر دوبارہ سے جب وقت وہی آ جائے گا تو اس سے کہیں گے ہم ایک دن گزر گیا، مطلب پورا دن پوری رات ایک دن بنے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ صرف اسی عرصے کے لیے نہیں آیا کہ جب سورج طلوع ہو کے غروب ہو جاتا ہے تو وہ دن ہے، یا 24 گھنٹے والا دن ہے، یا پھر کیا ہے کہ کوئی خاص دن ہے۔ یہ معنی بھی ہے بہت سی جگہوں پر، لیکن یہ اور معنی میں بھی آیا ہے، اور یہ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے بھی آیا ہے۔ جیسا کہ قیامت کا جو دن ہے اس کا دنیا کے دن کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ ہزاروں سالوں کا دن ہے دنیا کے مقابلے میں، لیکن اس کو دیکھیں یہاں پر یوم الدین فرمایا گیا کہ قیامت کا دن۔ سو دن سے مراد جو ہے یہ ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ ہمیشہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہی دن ہے جیسا کہ ہماری اس زمین کا دن ہے۔ باقی سیاروں کے اندر ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے باقی سیاروں کے جو دن ہیں وہ زمین کے دن سے بڑے بھی ہیں اور اس کے مقابلے میں چھوٹے بھی ہیں، اور کچھ کے دن تو بہت ہی زیادہ بڑے ہیں، کئی مہینوں کا ان کا ایک دن ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو مطلب ہے قیامت کا دن جو کہ بہت ہی لمبا ہوگا، تو عرصہ بہت لمبا عرصہ، لیکن ہم اس کو عرصہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو دن ہی کہیں گے تاکہ ہمارے لیے سمجھنا اس کو آسان ہو۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا یا جزا کے دن کا یا حساب کے دن کا۔ اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، ایا خصوصی طور پر، صرف، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں صرف یا انگریزی میں اونلی، تو کا تو یا کا تیری، کا تیری، ایا کا صرف تیری، ایا کا صرف تیری، نعبد نہ ہم، نا کا مطلب ہم، اور آگے ہے دیکھیں عین بے با اور دال، تو عبد، عین بے دال کا جو مادہ ہے یہ بندگی کے لیے ہے، اسی سے لفظ بنتا ہے عابد، اسی سے بنتا ہے عبد، اور اسی سے پھر عباد، اور دیکھیں اس کے آگے واو ہے اور آگے پھر زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع کے لیے ہے کہ ہم سب، کیونکہ ہم نے نہ کہہ دیا نا، ہم نعبدو، ہم معذرت میں غلطی کر گیا ہوں، میں اصل میں قرآن پاک نہیں کھولا ہوا میں نے، تو میرا خیال ہے یہ میں نے غلط پڑھ لیا، نعبدو دال کے اوپر پیش ہے، رسولت کو، اصل میں آج تھوڑا مجھے کام تھا تو میں اپنی لیب میں ہی بیٹھا ہوا ہوں جی، معذرت، یہ لفظ ہے نعبدو، ہم عبادت، کیونکہ نہ پہلے آ گیا تو یہ عبدو یہ پورا اس کا ہو گیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، یا کا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایا کا صرف تیری، وہی لفظ جو پہلے تھا وہ یہاں پر آ گیا، ایا کا اور صرف تیری، نستعین، نہ پھر نون ہم، اور پھر ہے سین تا عین اور چھوٹی یا، اور آگے پھر نون ہے، تو اب یہ ہے استعانت، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو مدد، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تیری ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ میں دوبارہ سے ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ الحمد، تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، رب ہے جہانوں کا، تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا، تمام دنیاؤں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔
مالکی مالک ہے یوم الدین قیامت کے دن کا، ایاکا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔